کرو گے تو ہم یہ دیں گے، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے. یہ وعدے قرآن میں، قرآن محمد پر نازل ہوا ہے. تو یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اپنے نیک بندوں سے رسول اللہ کے واسطے سے. یہ ہے ترتیب یہاں پر. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. گویا کہ تمام کتابوں کے اندر جو بھی تیرے وعدے آئے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ، جو تیرے مقبول ہوں، بارگاہ خداوندی کے جو مقبولین ہوں، ان کے ساتھ ہمارا حشر کیجو، اور یہ کہ جو کچھ تو نے ان کے ساتھ وعدے کیے وہ ہمیں ساری چیزیں دیجو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے رب ہمیں رسوا نہ کیجو قیامت کے دن. یہ رسوائی قیامت کی تو بہت بڑی ہے، رسوائی دنیا کی بھی بہت بری ہے. اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، اپنی پناہ میں لے لے، اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بچا لے. تو خزی الدنیا اور عذاب الآخرہ. یہاں پر یہ لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. ہماری کوتاہیاں ہوں، بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب پوشیدگی میں لیں گے. ان کی اگر کوئی غلط حرکتیں ہیں اسے تشتزبام نہیں کریں گے، ان کا اعلان عام نہیں کریں گے. جیسے ان کیمرہ ہو جاتی ہے کوئی ہیئرنگ، ایسی ہیئرنگ ہو جائے گی کہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ ان کے اندر کیا کیا تھے. فرض کیجئے کہ وہ لوگوں میں ان کا ایک اچھا وقار تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، وہ دین کے قائدین میں سے تھے یا داعیین میں سے تھے، خادمین میں سے تھے. کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری بشری بنیاد کے اوپر ان کے اندر تھی، تو اب اگر اس کا چرچا وہاں کر دیا جائے تو گویا کہ ان کے لیے رسوائی ہوگی. ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمیں معلوم ہے ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں عیوب سے، لیکن قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائیے. یعنی اگر ہمارا حساب کتاب لینا بھی، علامہ اقبال نے تو بڑے عجیب انداز میں اس کی اللہ سے مناجات کی ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہا از من پذیر. اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، تجھے کسی کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی برائی سے کوئی تیرا نقصان نہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں. میرے فقیر کا معاملہ کیا ہے کہ عذرہا، قیامت کے دن عذرہا از من پذیر، میرے جو بھی عذرات ہوں گے میں معذرتیں کروں گا، معافیاں مانگوں گا. اے پذیرائی دیجو ان کو، میری معذرتوں کو قبول فرمائیے. ور حساب رات بینی ناگزیر، اور اگر میرا حساب کتاب کھولنا ہی ہو، ناگزیر ہی ہو میرا حساب، میرا جو اعمال نامہ ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پنہا، میں اس کی نگاہوں، آپ کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. تجھ پر تو ہر چیز آیا ہے، تجھے سب معلوم ہے میرے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا خرابی ہے، بس سب تیرے علم میں تو ہے. لیکن میں محمد کے سامنے جو ہے شرمسار نہیں ہونا چاہتا. ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، ذرا خفیہ حضور کی نگاہوں سے خفیہ رکھتے ہوئے میرا حساب لے لیجیے جو لینا ہے. تو ویسے ہے اس میں بہت سا اللہ تعالیٰ نے، اس حضور نے خبر دی ہے کہ میری امت کے ایک متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں. لا یرقون ولا یرقون ولا یسترقون، وہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں جائیں گے. حضور نے فرمایا 70,000 میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جائیں گے، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن میں آیا حسابا یسیرا، آسان حساب، سرسری سا جیسے ہوتا ہے معاملہ بس پیش ہوا اور ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوگا. اس کے لیے دعا ہم مانگتے ہیں، وہ مانگتے رہنی چاہیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب. ہر چیز کا اگر کوئی جواب ہمیں دینا پڑ گیا تو پھر کون ہے کہ جو چھوٹے گا بات؟ کون ہے کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر صرف، جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی ایک انسان بھی، کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور کسی صحابی نے ہمت اور جرأت کی، پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، اگر میرا رب ڈھانپ نہ لے مجھے اپنی رحمت سے تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. تو اس حوالے سے ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ بہت بامانی ہے یہاں یہ ٹکڑا. یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے
کہ جو وعدے تو نے کیے تھے اپنے نیک بندوں سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، تو ان وعدوں سے پھر جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہمیں اندیشہ ہے تو اس کا ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، ہم ڈیزرو کر سکیں گے کہ نہیں، یہ ہے جس کا شک ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ ہمیں یہ نہیں اندیشہ ہے کہ تو اپنے وعدوں سے پھر جانے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، تقصیرات کی وجہ سے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو رہے ہوں، تو ہماری ان کوتاہیوں کو گویا کہ کنڈون کرتے ہوئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے، ہم انہیں اپنے پورے وفادار بندوں کے ساتھ ہمارا حشر کیجو، ان کے ساتھ شامل کر دیجو، اور اس کے لیے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجو۔ اس کے بعد کی اگلی آیت جو طویل ہے، اس کو میں نے رکھ لیا ہے، اور ویسے بھی ابھی 5 آیات باقی ہیں اس رکوع کی، وہ اگلے درس کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو اہم ترین حصہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان عقلی اکتسابی ایمان، پھر ایمان سمعی، اولو الالباب ہوش مند لوگ، ان لوگوں کے ایمان جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ان کے عمل کا نقشہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے جو اگلی آیت میں آئے گا۔ کون سا نقشہ پھر ان کا ہے؟ پھر یہ لوگ، ان کی ظاہر بات ہے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ والی آیت میں پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو اہل ایمان ہیں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت، رسول کے ساتھ محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت ہوگی، کہ اللہ کے دین کے لیے غیرت اور حمیت ہو ہمارے اندر، اور اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جو اولو الالباب ہیں، یہ جو صدیقین ہیں، ان کی شان پھر یہ ہوتی ہے، ایمان لانے کے بعد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بس جیسے ایمان لانے سے پہلے تھے ویسے ہی ان کی مصروفیات، ویسے ہی ان کی دلچسپیاں، ویسے ان کے معمولات چل، نہیں، اب وہ ہمتن ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ محبوب ترین ہستی اللہ، اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ، تن من دن سب کچھ اس کے لیے وقف کر دیتے۔ یہ نقشہ آئے گا آگے۔ آخری نقطہ میں بیان کر دوں، یہ آج صدیقین کا جو ایمان کی جو میں نے کیفیت بیان کی ہے، ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تو تقلیدی ایمان ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، آیا یہ کنورٹ ہو سکتا ہے اکتسابی ایمان میں؟ آیا اس ایمان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ جو یہاں آج ہم نے ان آیات میں پڑھی ہے؟ یہ سوال عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ امنگ پیدا کرے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کبھی، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ دنیا کی آرزویں تو جوان رہتی ہیں ہر وقت، آدمی چاہے جو ہے قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہو، دنیا کی آرزویں جوان رہتی ہیں، بوڑھی نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لیکن کبھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ بھی انسان میں پروان ہو، کوئی ابھرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اسے پروان چڑھانا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں آج یہ امنگ پیدا کرے کہ اللہ ہمیں بھی یہ ایمان عطا کرے، تو عین ممکن ہے۔ یہ قرآن مجید میں تدبر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، قرآن میں غوطہ زنی کر کے، آیات قرآنیہ کے حوالے سے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائنس کا علم بھی دیا ہے، اس کے بعد آپ کو کائنات کی ہر شے اللہ کی ایک نشانی نظر آئے گی۔ ہر شے گویا کہ اپنے وجود سے گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی۔ جیسے کہ ایک تصویر کہیں لگی ہوئی ہے مصور کی، تو وہ تصویر جو ہے وہ گواہی دیتی ہے اپنے مصور کے کمال فن کی۔ بڑا کامل الفن مصور ہے صاحب، کوئی شک نہیں۔ تصویر میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مصور میں ہے۔ تصویر تو صرف اس مصور کے کمال فن کو ظاہر کر رہی ہے، کمال فن کو۔ اسی طرح اس کائنات کی ہر شے جو ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، نگاہ بینا چاہیے، دیکھنے والی آنکھ، حیوانوں والی کا دیکھنا نہیں۔ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ گاڑی کا ہارن کتے نے بھی سن لیا، آپ نے بھی سن لیا، آگے سے گاڑی آ رہی ہے، آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، کتے کی آنکھ نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی بچ رہا ہے، آپ بھی بچ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا اور یہ سننا اپنی جگہ ہے۔ دیدن دیگر آموز، کوئی اور دیکھنا بھی ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا۔
شنیدن دیگر آموز، ایک اور سننا بھی ہے وہ